ہیرے کی روشنائی سے الماس لکھ دیا، ہیرے کی روشنائی سے الماس لکھ دیا، جذبات کو مٹا دیا، احساس لکھ دیا، جذبات کو مٹا دیا، احساس لکھ دیا، قرآن میں وفاؤں کے الحمد کی جگہ قدرت نے اپنے ہاتھوں سے عباس لکھ دیا، ہیرے کی روشنائی سے نعرے صلوات۔ نکلتی ہے غلاف تنگ سے، یوں میں جبھی الٹی نکلتی ہے غلاف تنگ سے، یوں میں جبھی الٹی کہ جیسے برق چلتی ہے کبھی سیدھی کبھی الٹی، کہ جیسے برق چلتی ہے کبھی سیدھی کبھی الٹی، علی نے باب خیبر کے لیے جب آستی الٹی، علی نے باب خیبر کے لیے جب آستی الٹی، زمین سمجھی فلک الٹا، فلک سمجھا زمین الٹی، نکلتی ہے نعرے صلوات۔ ماتم کے لیے شہر کے عزادار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے شہر کے عزادار کھڑے ہیں، معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں، معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں،
عباس کا روزہ یہ واقعہ جنت ہے کہ عباس کا روزہ دو چار نبی بیٹھے ہیں دو چار کھڑے ہیں ماتم کے لیے شہر کے عزادار کھڑے ہیں یہ فرش عزا جانے کہاں لے گیا ہم کو یہ فرش عزا جانے کہاں لے گیا ہم کو ہم بیٹھے ہیں اور خلد کے سردار کھڑے ہیں ماتم کے لیے شہر کے عزادار کھڑے ہیں اب جائے بھی تو جائے کہاں قاتل اصغر اب جائے بھی تو جائے کہاں قاتل اصغر جس سمت نظر اٹھتی ہے مختار کھڑے ہیں ماتم کے لیے شہر کے عزادار کھڑے ہیں یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں ماتم کے لیے شہر کے عزادار کھڑے ہیں باز بلند صلوات بس اس کو کر دیں فاتحہ شہی بحر و برائے جب خیمے میں رخصت کو شہی بحر و برائے چلائے سکینہ میرے بے کس پدر آئے چلائے سکینہ میرے بے کس پدر آئے حضرت کو جو ناموں سے پیمبر نظر آئے رو کے کہا ہم قبر میں اصغر کو دھرائے رو کے کہا ہم قبر میں اصغر کو دھرائے نو بیبیوں شبیر
جہاں سے سفری ہے، اب فاطمہ کا لال چراغ سحری ہے، اب فاطمہ کا لال چراغ سحری ہے۔ تم سب کو کیا خالق اکبر کے حوالے، زہرا کے حوالے کیا حیدر کے حوالے، سب گھر میرا ہے عابد مضطر کے حوالے، سب گھر میرا ہے عابد مضطر کے حوالے، ہے میری سکینہ میرے خواہر کے حوالے، ماتم میں میرے نالہ و فریاد کرے گی، بہلائی ہو جس دم وہ مجھے یاد کرے گی، بہلائی ہو جس دم وہ مجھے یاد کرے گی، کہہ کے یہ سخن رونے لگے سید اکرم، ناموس محمد میں بپا ہو گیا ماتم، سر پیٹ کے زینب نے کہا اے شاہ عالم، کس سے سخن یاس یہ فرماتے ہو اس دم، کس سے سخن یاس یہ فرماتے ہو اس دم، کچھ میری بھی ہے فکر جو سر دیتے ہو بھائی، ہے مجھے مرنے کی خبر دیتے ہو بھائی، ہے مجھے مرنے کی خبر دیتے ہو بھائی، جاتے ہو تو ہمراہ بہن کو لیے جاؤ، میں تیر ستم کھاؤں گی تم برچیاں کھاؤ، جب غش میں سر پاک کو ہرنے پہ جھکاؤ، میں تھام لوں خاک میں تم گرنے نہ پاؤ، میں تھام لوں خاک پہ تم گرنے نہ پاؤ، تنہا تمہیں شمشیر و تبر کھانے نہ دوں گی، مر جاؤں گی پر آپ کو میں جانے نہ دوں گی، مر جاؤں گی پر آپ کو میں جانے نہ دوں گی، سجاد نے حضرت سے کہا تھام کے ریکت، کیا بندے کو مرنے کی نہ دیجیے گا اجازت، اس قید مصیبت سے تو بہتر ہے شہادت، بن آپ کے ہے زیست میرے حق میں قیامت، بن آپ کے ہے زیست میرے حق میں قیامت، یہ شدت تپ اور یہ تنہائی ہماری، گر آپ نے چھوڑا تو اجل آئے ہمارے، گر آپ نے چھوڑا تو اجل آئے ہمارے، اور ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میری جانی کی، جو نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 24 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، دے بعد میرے پانی اگر
اگر ظلم کے بانی دے بات میرے پانی اگر ظلم کے بانی تم فاتحہ بابا کی دلا دیجیو بیٹا اور پیاسی سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا اور پیاسی سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا اور سو اے وطن جائیو جب قید سے چھٹ گئے صغرا سے یہ کہیو میرے جانب سے مقیر بی بی تجھے بھولا نہیں بے کس و مضطر تھی یاد تیری دل میں میرا ہوتا ہے خنجر تھی یاد تیری دل میں گلا تھا خنجر تقدیر نے زندہ ہمیں چھوڑا نہ سفر سے اب حشر میں ہوئے گی ملاقات پدر سے اب حشر میں ہوئے گی ملاقات پدر سے جب خیمے میں رخصت کو مرحوم نواب حیدر صاحب ابن رئیس حیدر آپ کی روح کی تسکین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر قبلہ ملاحظہ کیجیے گا کہ تم دل میں تکبر نہ بٹھا لینا کہیں تم دل میں تکبر نہ بٹھا لینا کہیں پھندے میں نہ گردن کو پھنسا لینا کہیں پھندے میں نہ گردن کو پھنسا لینا کہیں حق بھائی کا مارے ہوئے جو بیٹھے ہو حق بھائی کا مارے ہوئے جو بیٹھے ہو عباس کا پرچم نہ اٹھا لینا کہیں عباس کا پرچم نہ اٹھا لینا کہیں کہ حق بھائی کا مارے ہوئے جو بیٹھے ہو حق بھائی کا مارے ہوئے جو بیٹھے ہو عباس کا پرچم نہ اٹھا لینا کہیں اور یہ 4 دوسرے اور ملاحظہ کر لیجیے قبلہ کے قبلہ دیکھیے گا کہ رسموں کی طرح غم کو منانے والوں رسموں کی طرح غم کو منانے والوں شبیر کے مقصد کو بھلانے والوں شبیر کے مقصد کو بھلانے والوں اور یہ 2 شعر ملاحظہ کیجیے کہ رسموں کی طرح غم کو بھلانے منانے والوں شبیر کے مقصد کو بھلانے والوں زینب کی رضا چھننے پر روتے کیوں ہوں زینب کی رضا چھننے پر روتے کیوں ہوں زینب کی رضا چھننے پر روتے کیوں ہوں ناموس کو بے پردہ گھمانے والوں ناموس کو بے پردہ گھمانے والوں کہ رسموں کی طرح غم کو منانے والوں شبیر کے مقصد کو بھلانے والوں زینب کی رضا چھننے پر روتے کیوں ہوں ناموس کو بے پردہ گھمانے والوں اور یہ 4 مصرے اور ملاحظہ کر لیجیے گا کہ شہزادے جناب علی اصغر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ مجھ سے پوچھے نہ کوئی میرے تبسم کا سبب جی دیکھیے گا کہ خورشید بھائی دیکھیے گا کہ مجھ سے پوچھے نہ کوئی میرے تبسم کا سبب مجھ کو دیکھا تو ستم گر سے چھری چھوٹ گئی مجھ سے پوچھے نہ کوئی میرے تبسم کا سبب مجھ کو دیکھا تو ستم گر سے چھری چھوٹ گئی اور یہ 2 مسلم ملاحظہ کی جب روز بھائی کہ جن کے ہاتھوں میں کمانیں بھی تھیں تلواریں بھی جن کے ہاتھوں میں کمانیں بھی تھیں تلواریں بھی ان کو روتے ہوئے دیکھا تو ہنسی چھوٹ گئی ان کو روتے ہوئے دیکھا تو ہنسی چھوٹ گئی اور یہ 2-3 شعر اور ملاحظہ کیجیے گا کہ جب شہنشاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا جب
شہنشاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا، کتنے دریاؤں کے ماتھے سے پسینہ نکلا، کتنے دریاؤں کے ماتھے سے پسینہ نکلا۔ اور یہ شعر ملاحظہ کیجیے کہ شب کی چلتی ہوئی نبضوں نے دم توڑ دیا، شب کی چلتی ہوئی نبضوں نے بھی دم توڑ دیا، شام کے جسم سے جب حر کا سویرا نکلا، شب کی چلتی ہوئی نبضوں نے بھی دم توڑ دیا، شام کے جسم سے جب حر کا سویرا نکلا۔ اور یہ شعر خود دیکھیے گا کہ ہم نے حاجی دیکھیے گا حضرت ذات کہ ہم نے اولاد نبی کو بھی بہکتے دیکھا۔ یہ شعر میں علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں کہ ہم نے اولاد نبی کو بھی بہکتے دیکھا، حر مبارک تیرا بیٹا تیرے جیسا نکلا، حر مبارک تیرا بیٹا تیرا جیسا نکلا، کہ ہم نے اولاد نبی کو بھی بہکتے دیکھا، ہم نے اولاد نبی کو بھی بہکتے دیکھا، حر مبارک تیرا بیٹا تیرا جیسا نکلا، حر مبارک تیرا بیٹا تیرا جیسا نکلا۔ اور یہ دو تین شعر حالانکہ غزل کے ہیں، لیکن اس میں ایک پرانی آیت کا ذکر ترجمہ کا استفادہ کیا گیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ دیکھیے فروز بھائی آئیے دیکھیے گا کہ مدتیں ہو گئیں اب گھر کی طرف لوٹ چلیں، مدتیں ہو گئیں اب گھر کی طرف لوٹ چلیں، بادلوں آؤ سمندر کی طرف لوٹ چلیں، بادلوں آؤ سمندر کی طرف لوٹ چلیں، کہ زندگی برف ہے ایک روز پگھل جائے گی، زندگی برف ہے ایک روز پگھل جائے گی، تم مجاہد ہو تو خنجر کی طرف لوٹ چلو، تم مجاہد ہو تو خنجر کی طرف لوٹ چلو۔ اور یہ شعر ملاحظہ کیجیے کہ دے چکے خون کے صحرا میں سمندر کو شکست، دے چکے خون کے صحرا میں سمندر کو شکست، تشنا کاموں چلو کوثر کی طرف لوٹ چلیں، تشنا کاموں چلو کوثر کی طرف لوٹ چلیں۔ اور یہ آخر میں مقطع بھی دیکھ لیجیے کہ یہ بڑے لوگ مخاطب نہیں ہوں گے تم سے، کہ یہ بڑے لوگ مخاطب نہیں ہوں گے تم سے، کہ یہ بڑے لوگ مخاطب نہیں ہوں گے تم سے، یہ بڑے لوگ مخاطب نہیں ہوں گے تم سے، اے رضا اپنے برابر کی طرف لوٹ چلیں، اے رضا اپنے برابر کی طرف لوٹ چلیں، یہ بڑے لوگ مخاطب نہیں ہوں گے تم سے، یہ بڑے لوگ مخاطب نہیں ہوں گے تم سے، اے رضا اپنے برابر کی طرف لوٹ چلیں۔ کہ رسموں کی طرح غم کو منانے والوں، رسموں کی طرح غم کو منانے والوں، شبیر کے مقصد کو بھلانے والوں، زینب کی رضا چھننے پر روتے کیوں ہوں، ناموس کو بے پردہ گھمانے والوں، ناموس کو بے پردہ گھمانے والوں۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں خطیب اہل بیت جناب فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نواب حیدر ابن رئیس حیدر صاحب کی روح سے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا فما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام، مولا فمولا الثقلین محبوب مالک المغربین والمشرقین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔
من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفاه آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات سيدنا محمد بزرگان عزیز اور برادران ایمان، اس نازک ماحول میں، ان نازک حالات میں ہمارا آج اس جگہ پر جمع ہونا دلیل ہے کہ ہمارے ضمیر بھی زندہ ہے اور ہمارے دل بھی زندہ ہے، کیونکہ غم وہی ہوتا ہے، دکھ اسی کو ہوتا ہے، احساس اسی کو ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں جمع ہونے سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے رہبروں نے، ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے رہبران نے ہمیں اچھی تعلیم دی ہے، اچھا درس دیا ہے اور اچھا سبق سکھایا ہے۔ وہ یہ اسی کا تو نتیجہ ہے کہ ہم اس نازک حالات میں مرحوم کے اہل خانہ کو پرسہ دینے کے لیے اور مرحوم کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور کیا آپ ہیں؟ کیونکہ ہمارے رہبران سے ہمیں تعلیم یہ ملی، درس یہ ملا، سبق یہ ملا کہ تم کسی کے بہتے ہوئے آنسو پہنچنے کا ذریعہ تو بن جانا۔ اگر بیدار ہے اور میری جانب متوجہ ہے، ہمارے رہبران سے، ہمارے ائمہ سے، معصومین سے ہمیں درس ایک ملا ہے، تعلیم ایک ملی ہے، سبق ایک ملا ہے کہ تم کسی کے بہتے ہوئے آنسو پہنچنے کا ذریعہ تو بن جانا، کسی کے آنسو بہنے کی وجہ نہ بننا۔ اور کیا آپ نے آنسو پہنچنے کا ذریعہ ضرور بن جانا، آنسو بہنے کی وجہ نہ بننا۔ کسی کی تمہارے ذریعے سے دل آزاری نہ ہونے پائے، کسی کی تمہارے ذریعے سے دل کو ٹھیس نہ پہنچنے پائے، کسی کو تمہارے ذریعے سے اذیت نہ ہونے پائے۔ یہ درس ائمہ ہے۔ دیکھیں، ہمارے یہاں سے جب بھی کوئی، ہمارے درمیان سے جب بھی کوئی رخصت ہوتا ہے تو یہ ہمارے دین اور ہمارے ائمہ کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اہل مصیبت کے یہاں جا کر اسے پرسہ دیتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں۔ اور کیا آپ نے، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، ہمارے ائمہ کی تعلیم ہے، پرسہ دیتے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مرحوم کے اعمال کیا تھے، مرحوم کا کردار کیا تھا۔ یہ تمام دنیا کے تمام مومنین کے بارے میں ہے، کسی ایک مومن کے لیے نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، مومن کو نہیں دیکھتے تھے، جو گیا ہمارے درمیان سے ہم اسے دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا عمل کیا تھا، اس کا کردار کیا تھا، وہ ہم سے بولتا تھا یا نہیں بولتا تھا، وہ ہم سے ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا، اس کے دل میں ہمارے جانب سے کوئی بغض تھا یا نہیں تھا، اس کے دل میں ہماری جانب سے کوئی کینہ تھی یا نہیں تھی۔ اب ہم کچھ نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں دیکھتے، صرف اور صرف ہم آگے بڑھتے ہیں اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے، ائمہ کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور اہل مصیبت کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ اور کیا دوستوں اور عزیزوں، تشفی دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پرسہ دیتے ہیں کسے؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے درمیان کوئی ایک بھی تو ایسا فرد نہیں ہوگا جو گناہوں سے پاک ہو،
गुनाहों से मुबर्रा हो। अब मैं आपके सामने बनकर बैठ जाऊँ, सरकार मैं तो नमाज शब पढ़ने वाला हूँ, मेरी तो मैं तो रात को सोता ही नहीं, मेरी तो रात इबादत में गुजरती है, मैं सुबह की नमाज के बाद सोता हूँ, कुछ लम्हों के लिए सोता हूँ, कुरान मजीद पूरी रात पढ़ने वाला, मैं आपको दिखाने लग जाऊँ कि भाई मैं तो इतना बड़ा पाक साफ हूँ, ऐसा नहीं है। हर इंसान गुनाहगार है, हर इंसान खताकार है। इंसान जिस तरह से दुनिया में आया था, कोई भी ऐसा नहीं है कि दुनिया से बिल्कुल इसी तरह से पाक साफ जाता हो जैसा पाक साफ इस दुनिया में आया था। अगर इस दुनिया से ऐसा ही पाक साफ इंसान जाता जैसा दुनिया में पाक साफ आया था, तो अल्लाह हादियों को क्यों भेजता, रहबरों को क्यों भेजता, रहनुमाओं को भेजता ही क्यों? गौर करें ना दोस्तों और अजीजों। अच्छा, अल्लाह ने देखिएगा, कमाल देखिएगा, अल्लाह ने इंसान की इब्तदा के साथ साथ हिदायत के सिलसिले को रखा है। इंसान की इब्तदा से लेकर इंसान की इंतहा तक हिदायत के सिलसिले को रखा, कहीं भी बीच में ब्रेक ही नहीं दिया, मुनक़ता नहीं किया। इसी को तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह आले इमरान की 33वीं आयत में बयान किया है। किस अंदाज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। बेशक कलमा ताकीद के साथ है, इन्ना जो है ये कलमा ताकीद है, कलमा ताकीद के साथ इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, बेशक हमने चुन लिया। किसे चुना? आदम को चुना, नूह को चुना और आले इब्राहिम को चुना। लेकिन अल्लाह आले इब्राहिम पर ही खामोश नहीं रहा, अब मजीद इजाफा किया और आले इमरान को चुना, आलमीन पर गौर करना पर गिज़िदा किया और चुना, मुंतखब किया। कहाँ चुना? किसके लिए? हमारे लिए चुना, हिदायत के लिए चुना, रहबरी के लिए चुना, रहनुमाई के लिए चुना। गौर करिएगा, देखिए अल्लाह ने सरकार इजाफा किया, आले इब्राहिम तक अल्लाह रुका नहीं। आप देखिए कुरान मजीद अगर आप पढ़ें और गौर करें, फिक्र करें, आले इब्राहिम तक नहीं रुका, अल्लाह ने कहा आले इमरान को भी चुना। जबकि आले इब्राहिम के लिए अगर कुरान में आप पढ़ें तो आले इब्राहिम पर सब कुछ खत्म हो गया। हाँ जी, नबूवत आले इब्राहिम पर ख़त्म, किताबें आले इब्राहिम पर ख़त्म। कुरान मजीद सूरह अनकबूत कुरान मजीद का 29वां सूरा है ये, और आयत नंबर है 27। सूरह अल हदीद कुरान मजीद का 57वां सूरा, आयत नंबर है 26। 2 आयतें हैं अलग अलग। सूरह अनकबूत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूबा वजअलना फी ज़ुर्रियतिन नबुव्वत वल किताबा। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूबा वजअलना फी ज़ुर्रियतिन नबुव्वत वल किताबा वअतैनाहु अजरहु फिद दुनिया व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन। और हमने इब्राहिम को इसहाक सा बेटा और याकूब सा पोता अता किया। क्या किया? इसहाक सा बेटा दिया, याकूब सा पोता अता किया। वजअलना फी ज़ुर्रियतिहिन नबुव्वत वल किताब, और इब्राहिम की, जनाब इब्राहिम का जिक्र है, बेटा अता किया, पोता अता किया। बेटा जनाब इसहाक जैसा और पोता जनाब याकूब जैसा अता किया। वजअलना फी ज़ुर्रियतिहिन नबुव्वत वल किताब, और उसकी ज़ुर्रियत में हमने नबूवत और किताब को रख दिया। और करे दोस्तों अज़ीज़ों, उनकी ज़ुर्रियत में किताब को और नबूवत को रख दिया। अब जितने भी नबी हैं ना, जनाब इब्राहिम की हाल से हैं। और करिएगा, जनाब याकूब आले इब्राहिम, जनाब इसहाक आले इब्राहिम, जनाब याकूब आले इब्राहिम, जनाब यूसुफ आले इब्राहिम, जनाब मूसा आले इब्राहिम, जनाब दाऊद आले इब्राहिम, जनाब ईसा आले इब्राहिम, जनाब इलियास आले इब्राहिम, जनाब इस्माइल आले इब्राहिम, सैयदुल अंबिया आले इब्राहिम। आखिरी नबी भी अल्लाह ने इसी हाल से रखा है। और करिएगा, आखिरी किताब भी अल्लाह ने इसी हाल में रखी। भाई 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, अल्लाह ने आले इब्राहिम में रख दिया। शुरू यहाँ से किया और इंतहा यहीं पर, किताब यहीं से नाज़िल होनी शुरू हुई है ना। आले इब्राहिम में अल्लाह ने आयतों को, किताबों को नाज़िल किया
اور یہیں پر کتابوں کو ختم بھی کر دیا۔ آل ابراہیم میں نبوت ختم ہو گئی۔ جب سب کچھ ہو چکا تو پھر اللہ نے کیوں کہا بھائی کتاب بھی کیسی کتاب؟ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب ہے؟ اس میں اللہ نے کچھ نہیں سب کچھ رکھ دیا۔ ایسی کتاب آل ابراہیم میں اللہ نے نازل کی، سب کچھ دے دیا نا اللہ نے۔ پھر اللہ نے آل عمران کو کیوں رکھا؟ کس لیے رکھا؟ کس واسطے رکھا؟ تو سنیے گا، اللہ نے آل عمران کو رکھ کر بتا دیا دیکھو نبی تو چلا جائے گا، کتاب تنہا رہ جائے گی۔ ہم آل عمران کو رکھ اس لیے رہے ہیں کیونکہ کتاب تنہا کافی نہ۔ سمجھ آیا کچھ؟ ارے بھائی کتاب ہم نے نازل کر دی آل ابراہیم پر، آل عمران کو رکھا اس لیے ہے کہ کتاب نبی چلا جائے گا، کتاب تنہا رہ جائے گی۔ لیکن کتاب تنہا نہیں ہے، ہم اس لیے آل عمران کو رکھ رہے ہیں۔ ہم نے دین جیسا بھیجا ہے ویسا ہی دین آل ابراہیم نے پہنچایا ہے، تو آل عمران کو اس لیے رکھا ہے کہ جیسا دین آل ابراہیم نے پہنچایا ہے ویسے ہی دین کو قیامت تک یہ قائم رکھیں۔ اور کیا آپ نے آل عمران کو اللہ نے رکھا۔ اچھا آل عمران تو آپ نے سن لیا کہ آل عمران کو اللہ نے رکھا ہے، لیکن مزہ تو بھی آیا نہیں۔ مزہ تو جب آئے گا جب آپ پہچانیں، سمجھیں، جانیں کہ آخر آل عمران ہے کون۔ تاریخ میں 3 عمران ہوئے۔ ذہن میری جانب آپ کے متوجہ ہے نا یا نہیں؟ سمجھ پا رہا ہے؟ خاموشی سے سنیے، داد نہ دیجیے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے۔ اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو آیتیں میں پڑھتا ہوں، یہ اس لیے نہیں کہ میں دکھاؤں نہیں جی میں تو حافظ قرآن، توبہ توبہ نہیں، تکبر غرور سے خدا کی پناہ، بالکل بھی نہیں، صرف اس لیے کہ ہماری قوم میں کہ علم میں اضافہ ہو، آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ آپ اگر بحث و مباحثہ کسی سے کرنے لگ جائیں تو کچھ وقت پر تو یاد آ جائے کہ فلاں مجلس میں سنا تھا۔ سب علماء کو سنیے، یہ نہیں میں کہوں بھائی مجھے ہی سنیے، نہیں، سب علماء کو سنیے، بغور سنیے، کیونکہ وہ زمانہ نہیں، حاجی جی کا تو زمانہ نہیں کہ کتابیں لے کر بیٹھ جائیں آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ واٹس ایپ اور فیس بک سے فرصت نہیں ملتی آپ کو۔ تو وہ زور تو چلا گیا، بزرگ تھے، کتابیں دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، ممبر پر ٹوک بھی دیا کرتے تھے، مولانا یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ آج تو کوئی بھی کچھ بھی پڑھ جائے، واہ 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 کیا ہوا، بڑی اچھی مجلس ہوئی، کیسے پتا چلا بڑی اچھی؟ کل لوگ داد دے رہے تھے، پتا نہیں کیا پڑھا تھا، کیا اچھی اس لیے ہوئی کہ لوگ داد دے رہے تھے۔ نہیں، سمجھیے گا، آیتیں پڑھی اس لیے جاتی ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو سرکار آل عمران 3 عمران تاریخ میں گزرے ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک افضل، ایک سے ایک افضل ہے۔ پہلے عمران جناب موسیٰ کے والد ہیں، جناب موسیٰ کے والد کا نام ہے عمران، موسیٰ بن عمران۔ یہ عمران صرف 2 حجتوں کے باپ ہیں، جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے باپ، جناب عمران صرف 2 حجتوں کے باپ۔ اچھا جناب موسیٰ کے کوئی اولاد کا ذکر ملتا نہیں، جناب ہارون کے 2 بیٹے شبیر و شبر، یہی ہے، شبیر و شبر 2 بیٹے جناب ہارون کے، اس کے بعد ان کی آل کا پتہ نہیں کچھ، تو یہ عمران تو نہیں ہو سکتے۔ اس عمران سے مراد جناب موسیٰ کے والد تو نہیں ہو سکتے۔ دوسرے عمران جناب مریم کے بابا، یہ بھی 2 حجتوں کے باپ، ایک جناب مریم ہیں جن کے لیے قرآن مجید سورہ آل عمران کی 42ویں آیت میں خدا ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا، حجت بنایا نا، چن لیا، کس کے لیے؟ وَاصْطَفَاكِ، اور پاک رکھا، وَاصْطَفَاكِ چن لیا، وہ طاہرہ کے اور پاک رکھا، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ،
عالمین کی خواتین پر انہیں اللہ نے حجت بنایا. یہ اپنے دور کی خواتین پر حجت تھی. غور کر رہے نا دوستو اور عزیزو, تو حجت ہے نا جناب مریم خواتین پر. اچھا ایک حجت یہ, دوسرے حجت ہے جناب عیسیٰ. تو جناب عمران جناب مریم کے بابا صرف دو حجتوں کے باپ ہوئے نا, جناب عیسیٰ ان کے نواسے اور جناب مریم دو حجتوں کے باپ ہوئے. اچھا جناب عیسیٰ کے جو نانا ہے جناب عمران, یہ بھی عیسائیت سے کہ مراد نہیں ہو سکتے, یہ بھی نہیں ہو سکتے وہ عمران جن کا ذکر اللہ نے عیسائیت میں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے بعد جناب عیسیٰ کی جناب عمران کی نسل کا پتہ نہیں. ارے بھائی جناب عیسیٰ کی شادی ہوئی نہیں, اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا, نہ ان کے اولاد ہے تو حال کہاں سے ہے نہیں. اچھا اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا, اللہ نے آسمان پر رکھا مصلحتاً, تاکہ اللہ قیامت کے قریب انہیں نازل کر کر باطل پرستوں کو بتا سکے کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں نبی اللہ ہے. ابن اللہ نہیں نبی اللہ تھے, بتا سکے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, فضائل اہل بیت جناب عیسیٰ کے ذریعے سے ظاہر ہوں گے کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے. بہت ساری مصلحتوں کے تحت اللہ نے انہیں آسمان سے اٹھا لیا. تو یہ بھی ان کے بابا بھی عمران عیسائیت سے مراد نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ نے جس عمران کا ذکر کیا ہے اس کی نسل کی ذمہ داری ہے, اس کے نسل پر, اس کی ذریت کے دوش پر قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری ہے. قیامت تک انہیں ہدایت کرنا ہے. اب بتائیے جناب عیسیٰ کس کی ہدایت کر رہے ہیں بھائی؟ کیا جناب عیسیٰ تو کسی کی ہدایت نہیں کر رہے. جناب عیسیٰ کا تو وجود ہی دنیا میں نہیں ہے, آسمان پر ہے, زمین پر نہیں ہے. تو بھیا یہ بھی عمران عیسائیت سے مراد نہیں ہو سکتے. اب تیسرا عمران بچا ہے تاریخ میں, جس کی کنیت ہے ابو طالب, جس کی عالم یہ ہے کہ جس کے یہاں ایک نہیں اللہ نے پوری 12 حجتیں, جس کا پہلا بھی خانہ کعبہ سے آیا, آخر بھی خانہ صلاۃ بیت محمد و اہل بیت محمد. کیونکہ اللہ نے جو عمران کا ذکر کیا ہے اس کی ذریت کے دوش پر یہ ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کریں گے. اب ہدایت تو وہی کرے گا جس کی آل ہوگی. اب ایک ہی عمران ہے تاریخ میں جن کی کنیت ہے ابو طالب, جن کے یہاں عالم یہ ہے کہ ایک نہیں بلکہ 12 حجتیں ہیں, جس کا پہلا بھی خانہ کعبہ سے آیا اور آخری بھی خانہ کعبہ سے آئے گا. اور کیا نا دوستو اور عزیزو, تو اللہ نے چن لیا. کس لیے چنا؟ ہماری رہبری کے لیے, رہنمائی کے لیے, ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے چن لیا. اچھا اللہ نے چنا ہے نا, تو اللہ ایسے ویسے کو تو چنتا نہیں. اور کریے گا دوستو اور عزیزو, دیکھیں نہ تو ماہ رمضان ہے کہ مجھے تھکن ہو آپ پر, آپ کو تھکن کا احساس ہو. ماہ رمضان سکون سے پڑھوں گا, سکون سے آپ سنیے, لطف اٹھا کر انشاءاللہ سنیے گا. اللہ نے آل عمران کا ذکر کیا, اللہ نے آیت میں رکھا ہے لفظ استفا, ان اللہ استفا. استفا, استفا کا معنی ہوتا ہے خالص چیز کا چن لینا. استفا کا مطلب خالص چیز کا, خالص چیز جس میں کچھ ملاوٹ نہ ہو, پیور چیز کا چن لینا. بات پہنچ بھی رہی ہے آپ تک یا نہیں؟ استفا کا مطلب ہے خالص چیز کا, پیور چیز کا. اسی لیے عرب صاف و شفاف پتھر کو صفا کہتے ہیں. یہی ہے بھئی, یہ ٹائل ہے, اسے آپ صفا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں ملاوٹ ہے دوسرے کلر کی. ایک صاف پتھر جو ایک رنگ کا ہو, جس میں ملاوٹ نہ ہو, اسے کہتے ہیں استفا. وہ پانی جو بالکل شفاف ہو, جس میں کوئی چیز ملاوٹ نہ ہو, کسی چیز کی آمیزش نہ ہو, اسے کہتے ہیں استفا. اور اگر یہ صفا, تو استفا خالص چیز کا چن لینا. استفا, اللہ نے لفظ استفا رکھ کر بتا دیا کہ جنہیں ہم نے چنا ہے وہ ایسے صاف ہیں کہ جیسے صاف آئے تھے ویسے ہی جائیں گے بھی. ایسے صاف ہیں کہ ان میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے. ایسے صاف ہے کہ اپنے آپ کو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں.
اپنے عمل کو اور کر رہے نا ایسے صاف ہے، آئینے کی طرح بالکل صاف ہے کہ اس میں اپنے کردار کو دیکھو گے آپ، اس دفعہ بنا کر رکھا ہے۔ اچھا دیکھیں اللہ نے چنا جو ہے بالکل پیور کو چنا ہے، خالص کو چنا ہے، لیکن ایک خبیث نے ابھی لب کشائی کی مولا کائنات کی شان میں، گستاخی کی۔ اب ایسے انسان کا بھائی نام کیا لیا جائے؟ ایسے انسان کا نام بھی لینا صحیح نہیں ہے نا، کیونکہ ایسے لوگوں کے نام تو کنفرم ہوتے ہیں، ان کی ولدیتیں مشکوک ہوتی ہیں۔ غور کر رہے ہیں، ایک خبیث ابن خبیث نے، لعین ابن لعین نے، اب دوسرا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، پیغمبر کی حرمت کا بھی اور اس کے تقدس کا بھی خیال ہے، لب کشائی کی شراب کی حالت میں توبہ توبہ کی نا۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ لب کشائی کر کے اپنا شجرہ بیان کر رہا ہے کہ آخر یہ ہے کون، اس کی نسل کیا ہے، اس کی ولادت کس طرح سے ہوئی ہے۔ غور کریے گا، ارے بھائی یہ میرا نہیں، معصومین کا فرمان ہے کہ جو معصوم کو زبان سے یا ہاتھ کے ذریعے سے اذیت دیتا ہے وہ حلال زادہ نہیں ہوتا، وہ حلال زادہ ہوتا ہی نہیں۔ جو معصوم کو زبان کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے اذیت دے حلال زادہ نہیں۔ سنیے تاریخ میں ایک شخص آپ کی نظروں میں ہے، 400-450 سال کی زندگی ہوئی، نام ہے اس کا خالد بن مصعب۔ خالد بن مصعب، بخار نہیں ہوا کبھی اسے، چھینک نہیں آئی، زکام نہیں ہوا، لوز موشن نہیں ہوئے، کوئی بیماری نہیں ہوئی، تو اس خبیث نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اب آپ سوچیں گے کون ہے یہ ہے جناب موسیٰ کے زمانے کا فرعون، جس کا نام تھا خالد بن مصعب۔ خدائی کا دعویٰ کر دیا اس نے، میں خدا ہوں۔ جاہل قوم اسے خدا ماننے لگی، مصری اسے خدا مان رہے تھے، قبطی اسے خدا مانتے تھے۔ اچھا مصریوں کا خدا فرعون 400-450 سال کی اس کی عمر ہوئی، جو تاریخ میں نے پڑھا 400-450 سال کی اس کی عمر ہوئی ہے سرکار۔ اچھا جناب موسیٰ اسی کے دربار میں پروان چڑھے، جناب موسیٰ، اس نے 2 مرتبہ جناب موسیٰ پر تلوار اٹھائی تاکہ انہیں قتل کر سکے، لیکن قتل نہیں کر پایا۔ ایک مرتبہ جب جناب موسیٰ کو اس نے دیکھا تو سوچنے لگا کہ یہ وہی تو نہیں جس کی خبر نجومیوں نے مجھے دی ہے، جس کے ذریعے سے میرا تخت و تاج پلٹ جائے گا، میری سلطنت ختم ہو جائے گی، میری حکومت برباد ہو جائے گی، کہ یہ وہی تو نہیں ہے۔ تلوار اٹھائی، لیکن جناب آسیہ آڑے آ گئی کہ امتحان لے لے۔ ایک امتحان کے ذریعے سے اس نے چھوڑ دیا، آگ کے ذریعے سے امتحان لیا۔ اب کیا واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا، کیا بیان کروں؟ امتحان لیا، آگ کے ذریعے سے چھوڑ دیا۔ اچھا دوسری مرتبہ فرعون کو جناب موسیٰ پر پیار آ گیا، کیونکہ معصوم میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ جو بھی معصوم کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں محبت، الفت، انسیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی، یہ ہوتی اس کے اندر ہے جو حلالی ہو۔ سبحان اللہ۔ فرعون دشمن خدا، دشمن رسول، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، نبی کے جانب دیکھتے ہی نبی کی جانب جھک گیا، محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ اب بھیا ان کے بارے میں کیا بیان کروں، جو نبی کی صحبت میں زمانے دراز تک بیٹھے رہے پھر بھی دل میں بغض ہی رکھا۔ خیر چھوڑیے گا، کیونکہ یہ ماحول نہیں ہے کہ کچھ بیان کیا جا سکے اور کچھ پڑھا جا سکے۔ تو سرکار جیسے اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی، پیار آ گیا جناب موسیٰ پر فرعون کو، تو اس نے آغوش میں بٹھا لیا۔ اب جیسے ہی معصوم کو فرعون نے آغوش میں بٹھایا، معصوم نے اس کی داڑھی کو اکھاڑ ڈالا، داڑھی پر ایسا ہاتھ مارا کہ آدھی داڑھی فرعون کی جناب موسیٰ کے ہاتھ میں آ گئی۔ ایسا کیوں کیا؟ تو علماء نے بیان کیا، سب نے لکھا، بیان بھی کیا کہ سرکار بات یہ ہے کہ فرعون تھا کافر، موسیٰ تھے نبی، موسیٰ تھے معصوم، موسیٰ تھے رسول، موسیٰ تھے نبی، موسیٰ تھے معصوم۔ معصوم کافر کی آغوش میں قرار نہیں پاتا ہے، معصوم کافر کی آغوش میں ٹھہرتا نہیں ہے، معصوم
کافر کی آغوش میں رکتا نہیں ہے، معصوم کافر کی آغوش میں پتہ نہیں بھیا کہاں بیٹھے ہیں آپ اور کس طرح سے سننے کے عادی ہیں، معصوم کافر کی آغوش میں قرار نہیں پاتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ جناب موسیٰ چھوٹے نبی چھوٹے رسول ایک لمحے کے لیے کافر نے آغوش میں بٹھایا، ایک لمحے کے لیے بھی قرار نہیں پایا جناب موسیٰ نے۔ ارے بھائی جس آغوش میں سید الانبیاء پروان جیسا اگر کسی آغوش میں سید الانبیاء پروان چڑھ گیا ہو تو آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے ہو۔ اور کر رہے نا قرار پاتا ہی نہیں، کافر معصوم کی آغوش میں رکتا نہیں ہے، قرار نہیں پاتا ہے۔ خیر یہ بے چین ہو گئے اور انہوں نے پکڑ لی فرعون کی داڑھی، بڑی خوبصورت بنا رکھی تھی، اسے سجا رکھا تھا داڑھی کو، ہماری اور آپ کی جیسی داڑھی تھوڑا ہی، وہ لمبی سی داڑھی اور اس میں ہیرے لگے ہوئے، جواہرات سے سجائی ہوئی داڑھی۔ غور کر رہے بادشاہ تھا بھائی، مصر کا خدا بنا ہوا تھا، سب پوجا کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے۔ فرعون مصر کی ہیرے لٹکے ہوئے داڑھی میں جناب موسیٰ نے اسی کو پکڑا اور ایسا جھٹکا دیا، کم سنی کا عالم ہے، جوانی نہیں ہے، کم سن ہے۔ فرق کر رہا ہے نا، لیکن معصوم کم سن ہو یا جوان ہو دونوں حالتوں میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ جیسے ہی جھٹکا دیا فرعون کی آدھی داڑھی جناب موسیٰ کے ہاتھ میں تو ایک دم بیدار ہوا، کہنے لگا عام نہیں ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جس کی خبر نجومیوں نے دی تھی۔ تلوار اٹھائی اس نے لیکن قتل نہیں کر پایا۔ اب لوگوں نے پڑھا، تاریخ پڑھی اور سوال کیا معصومین سے۔ کتاب کا حوالہ دے دو، کتاب کا نام ہے علل الشرائع، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی تالیف کردہ کتاب، 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ چچائے بدری صاحب کے پاس ممکن ہے ہوگی، عربی فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں موجود ہے۔ ہر سوال کا معصومین سے جواب ہے، اس میں جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو اس کا جواب معصومین سے ہے۔ 5ویں یا 6ٹھے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ تو بتائیے یا اپنا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ فرعون نے 2 مرتبہ جناب موسیٰ کو اذیت دینے کے ارادے سے، تکلیف پہنچانے کے ارادے سے، قتل کرنے کے ارادے سے تلوار اٹھائی، قتل کیوں نہیں کر پایا، اذیت کیوں نہیں پہنچا پایا، انہیں مار کیوں نہیں پایا؟ معصوم نے فوراً جواب دیا، امام علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، اصل میں فرعون ولد الزنا نہیں تھا، یہ حلالی تھا، حرامی نہیں۔ اور کیا آپ نے حلالی تھا، حرامی نہیں تھا، کیونکہ حرامی ہی معصوم کو اذیت دے پاتا، چاہے زبان سے دے یا حد کے ذریعے سے۔ اچھا کیا کہا اس خبیث نے، کیا مضمون چھاپا ہے؟ کہا جی شراب کی حالت میں نماز، توبہ توبہ، شراب کی حالت میں۔ اچھا جبکہ یہ دیکھیں کہ شراب انسان پیتا کب ہے، پوچھے کسی شرابی سے، سوال کیجئے کسی شرابی سے کہ پیتے کب ہو اور کیوں پیتے ہو، کیا یہ میٹھی ہوتی ہے، شیریں ہوتی ہے؟ کہا نہیں تلخ ہوتی ہے۔ اچھا تلخ ہوتی ہے، پھر کیوں پی رہے ہو بھائی، منہ بھی بنا رہے ہو، پی بھی رہے ہو؟ آپ دیکھیں کسی شرابی کے پاس سے گزرے کتنی بری اسمیل آتی ہے یا نہیں؟ بے ہوش بے سود پڑا ہوتا ہے، کہیں نالے میں کہیں کوڑے پر، کچھ ہوش ہی نہیں، اتنی خراب چیز پھر بھی پی رہے ہو۔ کہا اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس کے پینے کے بعد دنیا کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہے، نیند بڑی سکون سے آتی ہے، دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں رہتی، دین دنیا کا ہوش ہی نہیں رہتا اسے پینے کے بعد۔ اچھا تو اسے پیتا وہ ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی نا، اسے پیتا وہ ہے جو دنیا پرست ہو، صرف جس کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہو۔ اور کر رہا ہے نا، جس کی نظر میں سب کچھ ہی دنیا ہو، آخرت کا جسے کوئی نہ خوف ہو نہ ڈر ہو، جسے علم یقین ہی نہ رکھتا ہو آخرت پر۔ انسان گناہ کرتا ہی جب ہے جب آخرت کو فراموش کر دے، اور کرے آخرت کو فراموش کر دے۔ اچھا اللہ نے جنہیں ہمارے لیے چنا ہے، ان کی نظر میں تو دنیا کچھ ہے ہی نہیں، ان کی نظر میں دنیا اتنی حقیر ہے، اگر حقیر نہ ہوتی تو یہ 3 طلاق نہ دیتے۔ حقیر ہے ان کی نظر میں دنیا،
یہ تو آخرت کو مقدم رکھتے ہیں، آخرت کو افضل رکھتے ہیں۔ دلیل سنیے گا بھائی، دلیل سنیے، یہ ان کے نظر میں سب کچھ ہے آخرت، دنیا کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں امت مسلمہ میں بعد نماز ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے نا، 73 فرقے سب کے یہاں پڑھی جاتی ہے، اور سب کا قول ایک ہے کہ یہ تسبیح جو ہے نا، یہ تسبیح زہرا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، جناب سیدہ سے منسوب ہے نا۔ یہ تسبیح کس سے منسوب؟ جناب سیدہ سے۔ کا تعلیم کے ذریعے کا رسول اللہ نے تعلیم دی تھی، کیوں؟ کہ جناب امیر المومنین نے جناب سیدہ سے کہا کہ آپ ایک کنیز کیوں نہیں لے لیتی اپنے بابا سے کہہ کر، بھئی گھر کے سارے کام کرتی ہیں۔ جناب سیدہ کے یہاں کوئی کنیز نہیں تھی، مسلمانوں کے یہاں کنیزیں تھیں، سید الانبیاء کی بیٹی کے گھر میں کوئی کنیز نہیں تھی، سارا کام خود کرتی تھی جناب سیدہ، جھاڑو دینا، چکی چلانا، آولے پڑ چکے تھے ہاتھوں میں۔ تو مولا کائنات نے کہا آپ کا حق بنتا ہے ایک کنیز لے لیجئے جناب سید، جناب رسالت میں آپ سے کہیے۔ جناب سیدہ چلی، اب جیسے مسجد کی جانب چلی تو مسجد میں مجمع تھا، مجمع میں یہ پاک دامن بیوی جا نہیں سکتی تھی، شرم و حیا کا عالم یہ کہ جیسے مجمع دیکھا واپس پلٹ آئی جناب سیدہ۔ اب اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ جناب سیدہ آئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن لوگوں کو دیکھ کر واپس پلٹ آئی۔ اللہ کے رسول جناب سیدہ کے گھر کی جانب چلے، کہا بیٹی آئی تھی، سبب کیا تھا؟ تو مولا کائنات نے ساری بدرداد سنا ہے، سارا واقعہ سنا ہے، کس لیے بھیجا تھا، کس لیے نہیں بھیجا تھا، کہ ایک کنیز کی خواہش تھی۔ اچھا کنیز چاہیے تھی، ہر کسی نے لکھا ہے، مورخین چاہے شیعہ اہل شیعہ سے ہو اہل تسدد سے، سب نے لکھا ہے کہ رسالت میں آپ نے کہا کنیز چاہیے تھی، کہا کہ میں کنیز سے بہتر عمل بتا دوں۔ جب تم بستر پر جانے لگو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر سویا کرو۔ غور کر رہے آپ؟ سن لیا؟ یہاں تک ہے یہ بات، رسول اللہ نے تعلیم دی ہے جناب سیدہ کو تسبیح کی۔ بھئی جناب سیدہ کیا کر رہی تھی؟ کنیز چاہیے، رسالت میں آپ کہہ رہے ہیں تسبیح لے لو۔ میں آپ سے کہوں بڑی پیاس لگی ہے، پانی دے دو، آپ کا ایسی آن کر دیتے ہیں، آپ سو جائیے، ربط ہے؟ بتائے بھئی ربط ہے کوئی؟ بھئی میں کہہ رہا ہوں مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے دو، آپ کا ایسی آن کر دے، کولر چلا دے، سو جائیے، بھئی ربط کیا ہے؟ جناب سیدہ کہہ رہی ہے کنیز چاہیے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں تسبیح لے لو، اور اہل بیت نے بھی کمال یہ ہے، تسبیح لی، اور ایسی تسبیح لی کہ مولا کائنات کا قول ہے جب سے رسول اللہ نے تعلیم کی تھی زندگی میں کبھی اسے ترک نہیں کیا۔ اچھا اس تسبیح کی فضیلت سن لیجئے، وہ ذہن سے نکل گیا تھا۔ تسبیح کی فضیلت یہ ہے کہ نماز چھٹے امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جو انسان بعد نماز پہلو بدلے بغیر تسبیح جناب سیدہ پڑھ کر دعا مانگے تو خدا دعا رد نہیں کرتا۔ کر رہے نا؟ تو جناب رسالت میں آپ کہہ رہے تسبیح لے لو، جناب سیدہ نے بھی تسبیح لے لی اور کنیز کو فراموش کر دیا، تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ یہ درس کیا دے رہی ہے جناب سیدہ؟ مولا کائنات درس کیا دے رہے ہیں؟ اصل میں سنیے کنیز کے بدلے تسبیح کیا مطلب بنتا ہے، کیا درس مل رہا ہے اور کیا درس دے رہے ہیں اہل بیت؟ سنیے گا، اصل میں کنیز دنیا میں آرام کا سبب بنتی، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کنیز دنیا میں آرام کا سبب بنتی، تسبیح خدا بنتی ہے آخرت میں آرام کا سبب۔ اہل بیت نے کنیز کو چھوڑ کر تسبیح کو لے کر بتا دیا کہ ہم دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، ہماری نظر میں آخرت اول۔ سلام بیت محمد و اہل بیت محمد۔ ہماری نظر میں دنیا آخرت اول ہے، آخرت بہتر ہے، آخرت افضل ہے، دنیا افضل نہیں ہے، دنیا حقیر ہے۔ اور کیا؟ تو سرکار ان کی نظر تو آخرت پر ہوتی ہے، ان کی نظر یہ آخرت کو مقدم رکھتے ہیں، دنیا کو نہیں۔ تو گناہ تو وہ کرتا ہے جس کی نظر میں دنیا افضل ہو،
جس کا دل دنیا سے لگا ہوا ہو. ہم لوگ ہیں گناہگار, ہم کرتے ہیں گناہ, کرتے یا نہیں؟ کیونکہ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں, ختم ہوگی نہیں. 60-70 سال کی زندگی لے کر آئے ہیں, اور اس میں ہمارے دوشوں پر نہ جانے کتنے گناہ لدے ہوئے ہیں, اور لدے ہوئے جائیں گے ہم, گناہوں سے لدے ہوئے. اور کر رہے نا, کیوں کر رہے گناہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا کو ہی سب کچھ کرتے ہیں. ہم عمل انجام بھی دیتے ہیں, اگر کوئی کار خیر بھی کرتے ہیں تو دنیا کے لیے, یا نہیں کرتے؟ اچھا دنیا کے لیے بھی یہ کہ تعریف بھی ہو جائے. کوئی بھی کام کریں گے ہم دنیا کے لیے نا, تعریف ہو جائے ہماری. بھائی میں کسی کو نہیں, میں اپنے آپ کو میں نے لباس پہنا اچھا سا, تو دماغ میں یہ کہ 4 آدمی تعریف کرے. میں کوئی پروگرام کروں, 4 آدمی جب تک تعریف نہ کرے وہ صحیح نہیں آئے گا. یہ ہے ہماری سوچ بنی ہوئی ہے, تھنکنگ ہے یہ ہماری. تعریف کرے لوگ, تعریف کرے. میں کسی کی مدد کروں, لوگ تعریف کریں. 4 آدمیوں کو تھوڑا سا پتہ چلنا چاہیے, تعریف کرے. میں یہاں پر آ کر نماز پڑھا کر چلا جاؤں, لوگ تعریف کرے, کیا کہنے سرکار آپ نے مولانا محسن صاحب سے زیادہ اچھی نماز پڑھا دی. میں مجلس پڑھوں, لوگ تعریف کرے. سوچ بنی ہوئی ہے ہماری, تھنکنگ بنی ہوئی. ہم عمل انجام دیتے دنیا کے لیے, صرف تعریف کے لیے, اور کمال یہ ہے تعریف ہوتی نہیں. کتنا بڑا بھی آپ کام انجام دے دیں, کروڑوں روپے خرچ کر دیں, بڑے پروگرام کر دیں, آپ مرغ مسلم لگائیں, شادی بیاہ میں آپ کچھ بھی کریں, تعریف ہوتی؟ آپ نے دیکھی کسی کی تعریف ہوتی ہوئی؟ بالکل بھی نہیں. ایک شادی میں گئے, بھائی محرم ہمارے ساتھ تھے, شادی میں گئے, ہوٹل میں تھی, نکاح پڑھنا تھا سرکار, بڑی اچھی شادی, 1 پلیٹ 1000 روپے کی 1 پلیٹ تھی سرکار. آج آپ کے سامنے ذکر ہو گیا, کھانے کے بعد ذکر بھی نہیں کیا, کسی نے بھی ذکر نہیں کیا. کتنی اچھی شادی کی, کچھ بھی نہیں, 1 منٹ کے لیے, 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے بات ہوتی, بڑی اچھی شادی کی, بڑی اچھی شادی کی, پھر تعریف نہیں ہوتی. یہ تعریف ہوتی کیوں نہیں؟ کس لیے نہیں ہوتی؟ کبھی غور کیا آپ نے, کبھی فکر کی کہ ہماری تعریف ہوتی کیوں نہیں؟ ہم کچھ بھی کرتے تعریف نہیں ہوتی. کس لیے نہیں ہوتی؟ تو سنیے گا اس کی وجہ کو اللہ نے قرآن مجید سورہ الحمد کی 2 آیت میں خود بیان کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں ملکیت ہے اس پروردگار کی جو تمام عالمین کا پالنے والا. لیے نہیں, لیے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہے, لیے نہیں. للہ کے جو ساتھ لام لگا ہوا ہے, لام تملیغ بولتے ہیں اسے, اور لام تملیغ کا مطلب, لام تملیغ معنی دیتا ہے کہ یہ جو الحمد ہے نا, یہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ جو تعریفیں ہیں نا, اللہ کی ملکیت ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کی ملکیت ہے. اب تعریف ہماری ہوتی اسی لیے نہیں ہے کہ جو تعریف اللہ کی ملکیت ہے, ہم نے اس کے لیے تو کام انجام دیا, لیکن اللہ جو ہم تعریفوں کا مالک ہے, ہم نے اسے فراموش کر دی. اللہ کے لیے اگر انجام دیتے تو تعریف. اچھا پھر یہی دیکھ لیجیے, آپ کے سامنے مثال موجود ہے, وقت زیادہ نہیں, مختصر سا وقت بھی قریب تمام ہونے کو ہے. سرکار آپ دیکھ لیجئے, مثال آپ کے سامنے موجود ہے. اہل بیت ہیں, تھے بھی, ہے بھی, رہیں گے جب تک وہ ہے, دنیا قائم ہے. ان کی تعریف تھی, ہوتی بھی ہے, اور رہے گی بھی, ہے نا. اچھا دوست تعریف کرے, اس میں مزہ نہیں. دشمنوں نے بھی تعریف کی ان کی عبادت کی دشمن نے تعریف کی, سخاوت کی دشمن نے تعریف کی, طہارت کی دشمن نے تعریف کی, شجاعت کی دشمنوں نے تعریف کی, اہل بیت کی تعریف. اور کر رہے نا, دشمنوں تک نے کی ہے. جنہوں نے انہیں قتل کرایا انہوں نے تعریف کی. کمال یہ ہے. اور کر رہے نا, کل بھی ہوتی تھی, آج بھی ہوتی ہے, قیامت تک ہوتی رہے گی. اچھا عباد اللہ کو چھوڑ دیجئے, اللہ کے بندوں کو چھوڑ دیجئے. ارے بھائی اللہ نے خود ان کی تعریف کی. اچھا ان کی تعریف کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ کس لیے؟ دیکھیے آپ نماز پڑھی تو اللہ نے ان کی تعریف کی, انہوں نے روزہ رکھا اس میں صبر کیا تو اللہ نے ان کی تعریف کی, انہوں نے میدان میں شجاعت دکھائی تو اللہ نے ان کی تعریف کی, یہ رات کو شب ہجرت یہ سو گئے تو اللہ نے ان کی تعریف کی, یہ رات کو جاگتے تھے تو اللہ نے ان کے جاگنے کی تعریف کی, اللہ نے ان کے سونے کی تعریف کی, اللہ نے ان کے چلنے کی تعریف کی, اللہ نے ان کے بیٹھنے کی تعریف کی. ہر جگہ اللہ نے تعریف کی ہے نا. ان کی تعریف کیوں ہے, کس لیے ہے؟ تو سنیے ان
حسین کی تعریف کیوں ہوئی؟ سنیے گا، قرآن مجید سورہ انعام قرآن مجید کا پارہ نمبر 8 سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 ہے، ارشاد ہوا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اے رسول کہہ دو، بتا دو زمانے کو، حکم اللہ دے رہا ہے، بتا دو زمانے کو تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہارا جینا کیا ہے، تمہارا مرنا کیا ہے، تمہاری زندگی کیا ہے، تمہاری موت کیا ہے، بتا دو زمانے کو، حکم اللہ دے رہا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے رسول کہہ دیجئے بابو بھائی، بے شک ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ تمام عالمین کے پروردگار کے لیے، سب کچھ تمام عالمین کے پروردگار کے لیے، انہوں نے ہر فعل انجام دیا للہ رب العالمین، ہر فعل انجام دیا للہ رب العالمین، میدان میں آئے للہ رب العالمین، غور کرنا دوستو اور عزیزو، سوئے للہ رب العالمین، روزے میں صبر کیا للہ رب العالمین، یہ شہید ہوئے للہ رب العالمین، انہوں نے زخم کھائے للہ رب العالمین، انہوں نے صبر کیا للہ رب العالمین، ان کا حق چھنا انہوں نے اس پر صبر کیا للہ رب العالمین، سب کچھ یہ صبر کرتے رہے، شجاعت دکھاتے رہے، سخاوت کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے للہ رب العالمین۔ اللہ نے بھی کہا جب تم نے سب کچھ میرے لیے کیا تو میری ملکیت تعریف، جب تمہارا ہر عمل میرے لیے ہے تو میری ملکیت تعریف تمہارے۔ سلام بھیجو محمد و اہل بیت۔ حاضری حاضری نعرہ صلوات اور کیا آپ نے، جب سب کچھ تمہارا میرے لیے تو میری جو ملکیت ہے تعریف وہ تمہارے لیے، اس لیے ہوتے اہل بیت کی تعریف۔ اور کیا آپ نے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے، اچھا وہ آئے اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی جانب ہمیں ایسا ہی پلٹائے، ایسی نہج اور ایسا راستہ بنا جائے، ایسی راہ، ایسی سبیل قائم کر جائے جس پر چل کر ہم بالکل جیسے اس دنیا میں پاک صاف آئے تھے ایسے ہی پاک صاف اس دنیا سے اللہ کی جانب پلٹ جائے۔ اللہ نے انہیں چنا، ہمارے لیے چنا، ان اللہ اصطفیٰ۔ اور کیا آپ نے یہ عمل جو انجام دیتے ہیں یہ اللہ کے لیے۔ حدیث قدسی میں خدا ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلقت العبدی خلقت الخلق لأجلک۔ اے میرے بندے، اے میرے بندے، میری پوری کائنات، رسول سے ہم کلام خدا، تیرے لیے خلق کی، رسالت باب نے جواب دیا، خلق ترکت الخلق لأجلک، پروردگار اگر تو نے میرے لیے پوری کائنات خلق کی ہے، ترکت الخلق لأجلک، تو میں تیرے لیے پوری کائنات کو ٹھکراتا ہوں، ترک کرتا ہوں، اور کر رہے تیرے لیے، رسالت باب کرے۔ اچھا کربلا کے میدان میں سجدے کی حالت میں مولا حسین کہہ رہے تھے، ترکت الخلق طرا فی ہواک، اے میرے معبود میں نے تیرے لیے کائنات کو ترک کر دیا، تیرے لیے ترک کر دیا، ترکت الخلق طرا فی ہواک، تیرے لیے کائنات کو خلق کر دیا، اور اب مجھے سکینہ کی یتیمی کے بھی کوئی دکھ نہیں، تیرے لیے میں صبر کروں گا تو تیرے لیے۔ اور کر رہے نا، اس گھرانے نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے سب کچھ، اللہ کے لیے زخم کھائے ہے اللہ کے لیے، صبر کیا ہے اللہ کے لیے۔ اہل بیت جیسا دوسرا گھرانہ اس روئے زمین پر آپ کو دکھے گا نہیں، ظلم کر رہے اللہ کے لیے، زخم کھا رہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ چند جملے وسائل کے اور ختم دعا۔ جناب سکینہ
مولا حسین کی چہیتی بیٹی کربلا میں بھوکی اور پیاسی. بھوک انسان برداشت کر سکتا ہے, بھوکا رہ سکتا ہے. اگر پانی مل جائے تو پانی پر قریب 1 مہینے تک انسان زندہ رہ سکتا ہے بنا کچھ کھائے. 1 مہینے تک انسان زندہ رہ سکتا ہے بنا کچھ کھائے. لیکن کربلا میں پانی بھی نہیں. 4 سال کا سن, کب سنی کا عالم. کربلا کی ہوا میں بھی نمی نہیں تھی. عالم یہ تھا کہ ہونٹ خشک ہو چکے تھے, چہرے پیاس کی وجہ سے پھٹ چکے تھے. جناب سکینہ نے ایسے عالم میں مولا حسین سے پانی کا مطالبہ کر لیا. بابا پیاس ہلاک کیے ڈالتی ہے, مارے ڈالتی ہے. میں نے تاریخ میں پڑھا, حوالہ اس لیے نہیں دے پاؤں گا کہ ذہن سے میری کتاب کا نام نکل گیا. کافی زمانے جب مدرسے کے زمانے میں یہ کتاب میں نے پڑھی تھی, غالباً یا تو سیدہ سکینہ ہے یا سغرا آل محمد ہے, اس میں سے کسی کتاب میں نے پڑھا. کیونکہ میری عادت ہے کہ میں خود پڑھی ہوئی چیزوں کے پڑھنے کا عادی ہوتا ہوں, پڑھی ہوئی چیزوں کو پڑھتا ہوں. کسی عالم کے سن کر رٹ کر بیان کر دینا میری عادت میں نہیں. میری ذاتی محنت ہے جو میں نے آپ کے کوش گزار کیا. میں اپنی ذاتی محنت سے وہ بدیر کے کوش گزار کرتا ہوں جو کچھ بھی کرتا ہوں. اس میں میں نے پڑھا کہ جب جناب سکینہ نے پیاس کا شکوہ کیا, پیاس ہلاک کیے دیتی ہے بابا, تو مولا حسین جناب سکینہ کا بازو تھامے ہوئے پشت خیمہ پر لے کر آئے, اور پشت خیمہ پر آنے کے بعد زمین میں ٹھوکر ماری. زمین سے سرد پانی کا چشمہ بہ نکلا. جناب سکینہ پیاسی ہے, 4 برس کا سن ہے جناب سکینہ کا. جب یہ چشمہ بہ نکلا, امام حسین علیہ السلام نے کہا سکینہ پانی یہ موجود ہے, چاہو پی لو. لیکن سکینہ ایک بات سن لو, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں للہ رب العالمین, ہم امتحان کی منزل میں ہیں. سنیں گے جناب سکینہ کا سب جواب. جناب سکینہ نے جیسے ہی سنا ہم امتحان کی منزل میں ہیں, یہ جو صبر کر رہے ہیں, یہ جو ظلم برداشت کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو جناب سکینہ نے کہا بابا پیاس اچھی ہے, پانی نہیں چاہیے. 2 جملے سنیے گا. پیاسی جناب سکینہ, 3 دن کی بھوکی پیاسی جناب سکینہ, بابا سے بہت زیادہ محبت تھی, سینے پر سونے والی جناب سکینہ. مولا حسین کی جب شہادت ہو گئی دوستو اور عزیزو, جناب سکینہ کو مولا حسین کی شہادت کی خبر سنیے گا کیسے ملی. جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور کوئی بچا نہیں جو جناب امام حسین کی شہادت کی خبر آل رسول تک پہنچائے. ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے رنگین کیا, باگیں کٹی ہوئی, جسم پر تیر تلواروں کے زخم لگے ہوئے. آل رسول کے خیام کی جانب ذوالجناح چلا. جیسے ہی خیمے کے قریب ذوالجناح آیا, آل رسول نے گھیرنا شروع کیا. اب اس گھیرے کو توڑ کر 4 سالہ جناب سکینہ آگے بڑھی, اور بڑھ کر سنیے گا. جناب سکینہ نے اپنی ننھی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں حمائل کیا اور کچھ نہیں پوچھا. سوال کرتی ہے میرے بابا کے رہبر, میں تجھ سے کچھ اور سوال نہیں کرتی, صرف مجھے اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کے گلے پر خنجر چلا تو لعینوں نے انہیں پانی دیا تھا یا میرے بابا کو پیاسا ہی ذبح کر. لعنت اللہ علی القوم الکافرین, لعنت اللہ علی القوم الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی باپ کا زہرا وابیہا و بالہا بنوہا, تمام شاملی کی حفاظت فرما. جو بے روزگار عنایت فرما, جو مقروض میں قرض اپنا خزانے سے عطا فرما, جو بیمار ہے انہیں شفا صحت کامل عاجل عطا فرما. جو مومنین مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی مصیبتوں کو دور فرما. ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے مرحوم کی مغفرت فرما, بالخصوص مرحوم نواب حیدر ابن رئیس حیدر صاحب کی
مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ہمارے آقا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے وثار و آوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نواب حیدر ابن رئیس حیدر صاحب کی روح کو ارسال کریں۔